ایک ایسی دیوار جس کے پیچھے چھپا ہوا ہے ایک خوفناک راز، اور ایک دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد نکلیں گے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، بلکہ ہر ایک انسان کے مقابلے میں 999، اور اکیلے رہ جاؤ گے صرف تم۔ وہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے نیچے اتریں گے اور پوری دنیا میں ایسی تباہی پھیلا دیں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ آخر کون ہے وہ قوم اور کہاں سے نکلے گی؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ یہ وہ داستان ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے اور جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ یہ کہانی ہے ایک دیوار کی جس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں بے شمار راز، اور یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جس کی دنیا میں نکلتے ہی قیامت بس چند لمحوں کی مہمان رہ جائے گی۔ اور یہ کہانی ہے ایک عظیم بادشاہ کی جس کا نام تھا ذوالقرنین۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے زمین پر اختیار دیا اور ہر چیز کا ذریعہ عطا کیا۔ ذوالقرنین اللہ کے حکم سے مشرق سے مغرب تک سفر کرتا ہے، کبھی صحراؤں سے گزرتا ہے، کبھی بلند پہاڑوں کی چوٹیوں سے، اور کبھی وسیع سمندروں کے درمیان۔ پھر ایک دن وہ ایک ایسی قوم تک پہنچتا ہے جو سخت سہم زدہ ہوتی ہے، اجنبی زبان بولتی ہے اور خوف سے لرز رہی ہوتی ہے۔ وہ اشاروں میں فریاد کرتی ہے، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچا رہے ہیں، ہماری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، ہمیں ان سے بچا لو۔ ذوالقرنین جواب دیتا ہے، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، بس تم اپنی طاقت سے میرا ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دوں گا جو انہیں روک دے۔ پھر لوہے کی سلاخیں جمع کی گئیں اور آگ بھڑکائی گئی، اور پگھلا ہوا تانبا اس پر انڈیلا گیا، اور پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جو نہ ٹوٹ سکتی تھی نہ پار کی جا سکتی تھی۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اس طرح یاجوج ماجوج قید کر دیے گئے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ صدیوں تک یہ قوم قید رہی اور ہر روز دیوار کو کھودتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں، اور جب قریب ہوتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے دیوار توڑ دیں تو لوگ کہتے ہیں کل آ کر مکمل کریں گے، لیکن جب کل آتا ہے دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ کہیں گے انشاءاللہ، اور پھر دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وہ دن آ جائے گا جب پہلی مرتبہ ان کی زبان پر انشاءاللہ آئے گا، اگلی صبح دیوار بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر چیخوں اور دھاڑوں کے ساتھ دیوار دھرشائی جائے گی۔ قید کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا پر قیامت کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ وہ زمین پر ٹوٹ پڑیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ جھیل تباریہ کا پانی پی جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ آخری شخص کہے گا یہاں کبھی پانی موجود تھا۔ وہ کھیت برباد کر دیں گے، جانور کھا جائیں گے اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ان کی تعداد انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ دنیا لرز اٹھے گی اور پھر وہ گھمنڈ سے کہیں گے ہم نے زمین والوں کو شکست دی، اب آسمان والوں کو بھی سیر کریں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلا دیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ تیر خون آلود واپس لوٹ آئیں گے۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھیں گے ہم نے آسمان کو بھی فتح کر لیا۔ اس وقت اہل ایمان پہاڑوں میں پناہ لیے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ دعا کریں گے، اے پروردگار ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ دعا قبول ہوگی اور اللہ
ان کی گردنوں میں ایک ایسی بیماری بھیج دے گا کہ ایک ہی رات میں وہ سب ایسے گر پڑیں گے جیسے جنگل میں سوکھے پتے گر جاتے ہیں۔ لیکن امتحان کہیں ختم نہیں ہوگا۔ ان کی لاشوں سے اتنی بدبو پھیلے گی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے اور اللہ ایسے پرندے بھیج دے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی۔ وہ لاشوں کو اٹھا کر اللہ کی مرضی کی جگہ پھینک دیں گے۔ پھر زبردست بارش ہوگی جو زمین کو بالکل دھو ڈالے گی۔ زمین بالکل پاک صاف ہو جائے گی جیسے کبھی فساد نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد ایسا اناج اگے گا جو پہلے کبھی نہیں اگا تھا۔ انگور کے گچھے اتنے بڑے ہوں گے کہ پوری قوم کھا لے گی، اور انار اتنا بڑا ہوگا کہ پورا خاندان سیر ہو جائے گا۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یاجوج ماجوج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ان کا واقعہ بالکل سچا ہے، اور قیامت جب نزدیک ہوگی تو یہ سب ایسے ہی ہوگا۔ تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔